جئی آڈیو لائبریری کی طرف سے میری تحسین، میرا شوق، میرا ذوق، میرا جنون سے افسانہ آپ سماعت فرمائیں گے۔ رہے ہم اکیلے، مصنفہ ہیں گڈی آپا۔ حسینہ میری دوست واقعی بڑی حسین تھی، یوں سمجھے ہاتھ لگائے میلا ہونے والی کہاوت اس پہ صادق آتی تھی۔ ہم ایک ہی محلے میں رہتے تھے، مجھے اسے دیکھے بنا چین نہ آتا تھا۔ کسی نہ کسی بہانے دن میں ایک دو بار اس کے گھر کا چکر تو ضرور لگ ہی جاتا تھا، لگتا بھی کیوں نہ، سکول اور مسجد دونوں اکٹھے جو جایا کرتے تھے۔ خالہ اس کے لیے ہر وقت فکر مند رہا کرتی تھیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی شرارت کر بیٹھے اور ہماری عزت پر حرف آ جائے۔ یہی سوچتے سوچتے وہ حسینہ کو تنہا سکول نہ جانے دیتی تھی، بلکہ سکول کی مائی اسے گھر سے آ کر لے جاتی اور پھر چھوڑ بھی جاتی تھی۔ دن رات وہ اپنی بیٹی کے لیے دعا گو رہتی کہ اسے خدا عزت و آبرو کے ساتھ اسے اپنے گھر لے جانا۔ ایک دوپہر میں سو رہی تھی کہ مجھے حسینہ نے آن جگایا۔ شبانہ، شبانہ، جلدی اٹھو، مجھے تم سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ میں پریشان ہو گئی کہ آخر کون سی ایسی آفت آن پڑی ہے جو یوں سختی سے جگایا جا رہا ہے۔ حسینہ نے پھر اصرار کرتے ہوئے کہا، شبانہ پلیز جلدی اٹھو، یہ بات آفت سے کم نہیں۔ میں سنبھل کر بیٹھ گئی کہ اللہ خیر کرے، چلو آؤ کوٹھے پہ چلتے ہیں۔ میں نے جلدی سے دوپٹہ لیا اور جلدی میں الٹی چپل پہن کر سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ وہ برساتی میں بچھی ہوئی چارپائی پہ آن بیٹھی۔ ہاں اب بتاؤ، میں نے اس کے حسین چہرے پہ نظریں جماتے ہوئے کہا۔ حسینہ اپنے ماتھے پر سے بال ہٹاتے ہوئے بولی، شبانہ میرا کل سے سکول جانا بند ہو گیا ہے۔ وہ کیوں؟ میں نے حیرانی سے پوچھا۔ وہ اس لیے کہ عنقریب میری شادی ہو رہی ہے۔ حسینہ نے یہ یوں کہہ دیا جیسے یہ کوئی خاص بات ہی نہ ہو۔ رات کو امی ابا میں کچھ کھچڑی پک رہی تھی، کوئی امیر کبیر لوگ ہیں۔ ظاہر ہے تمہارے گھر کوئی غریب کیوں کر آ سکے گا، میں نے یقین سے کہا۔ ہائے شبانہ میں کیا کروں، تم تو سب جانتی ہو کہ کلو مجھے بچپن سے کس قدر چاہتا ہے، ہمارا کیا بنے گا؟ اور ہاں شبانہ، ان وعدوں کا کیا بنے گا جو ہم نے کیے تھے؟ میں اس کے علاوہ کسی کا تصور بھی نہیں کر سکتی، اب تم ہی بتاؤ۔ یہ کہتے ہوئے وہ دور خلاؤں میں گھورنے لگی۔ ابھی کل ہی کی تو بات ہے جب میں حسینہ اور گلو مولوی صاحب کے پاس قرآن پاک پڑھنے جایا کرتے تھے۔ مولوی صاحب اسے ہم دونوں کے درمیان بیٹھنے پر ٹوکتے تھے، لیکن وہ تھا کہ وہ اپنی ضد کا پکا تھا۔ ایک بار تو مولوی صاحب نے گلو کو خوب مارا تھا، بالآخر مجھ سے رہا نہ گیا اور میں نے کہہ دیا، مولوی صاحب بھلا یہ کیا بات ہوئی؟ اگر یوں ہی بے جا مارتے رہے تو ہم کل سے کسی اور مسجد میں پڑھنے چلے جائیں گے۔ آپ کو تو پڑھانے سے غرض ہونا چاہیے، یہ میرا بھائی ہے۔ اور گلو بھی معصومیت سے سر ہلاتے ہوئے میرے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، ہاں میں اس کا بھائی ہوں۔ اور مولوی صاحب بولے، اچھا جاؤ جاؤ، اپنی اسی جگہ پر تینوں بیٹھ جاؤ۔ بچپنا کسی پنچھی کی طرح پر لگا کر اڑ گیا۔ ابھی وہ سیانے بھی کیا ہوئے تھے، گلو بی اے میں تھا اور حسینہ نے ابھی 9ویں کا امتحان دیا تھا۔ حسینہ پیاری کہاں کھو گئی ہو، واپس آ جاؤ، میں نے اس کے چہرے کے آگے ہاتھ ہلاتے ہوئے کہا۔ شبانہ کیسے لوٹوں واپس، میں تو بہت دور نکل آئی ہوں۔ اور ہاں تمہیں تو یاد ہی ہوگا وہ میرے پاس بیٹھنے کے لیے مولوی صاحب سے کتنے ڈنڈے کھایا کرتا تھا۔ ہاں حسینہ، جون جولائی کی تپتی دوپہروں میں جب سارے لوگ کمروں کو ٹھنڈا کر کے دروازوں کو بند کر کے سو جایا کرتے تھے تو وہ ہمارا اسکول سے آنے کا انتظار کیا کرتا تھا۔ اس کا چہرہ تپش سے کس قدر رمک رہا ہوتا تھا، کبھی کبھار تو تھک ہار کر وہ سرکاری نلکے کی دیوار کے اوپر
بیٹھ جایا کرتا تھا تاکہ کچھ تو گرمی کا احساس کم ہو۔ اللہ کیا بنے گا ہمارا، میں تو بابل کی عزت کی لاج بھی رکھ لوں، بے وفائی کا زہر بھی پی لوں، لیکن اسے میری جدائی قبول نہ ہوگی۔ میں نے اس کے گال سہلاتے ہوئے کہا، حسینہ اگر تم اپنی ماں سے کہو تو۔ کیا ماں سے؟ توبہ توبہ، ماں تو بابا سے بھی زیادہ سخت ہے۔ جیسے ہی میں 6ٹھی جماعت میں ہوئی تھی تو ایک 14ویں رات ماں نے مجھ سے بہت ساری باتیں کی تھی اور عزت و دولت کی خوب نشاندہی کی تھی۔ میں بار بار ماں سے کہہ رہی تھی، ماں آخر یہ ساری باتیں آپ مجھے کیوں بتا رہی ہیں؟ بھلا مجھے ایسی باتوں سے کیا؟ تو بولی، بیٹی تم اب ایسی دہلیز پر کھڑی ہو جہاں ہر لڑکی کو اچھائی برائی کی خوب سمجھ ہونی چاہیے، اور ہاں یہ یاد رکھو کہ اگر تمہارے قدم ڈگمگائے تو تمہارے ابا ایسے غیور خاندان سے تعلق رکھتے ہیں جو اپنی جان دے دیں گے لیکن آن نہیں جانے دیں گے۔ ماں آپ فکر نہ کریں، ایسا کبھی کچھ نہیں ہوگا۔ جو میں نے کہا تو ماں کو نیند آئی۔ اور ہاں حسینہ، رک کے تو تم اسے لکھتی ہی ہو نا؟ میں نے بڑے وثوق سے کہا، خط لکھ بھیجو کہ ایک شریف عاشق نامراد کی طرح تمہارا خیال دل سے نکال دے اور زندگی بھر یادوں کے سنگاسن پہ تجھے بٹھا کر پوچھتا رہے۔ تم میری دوست ہو، لہٰذا یہ سب مذاق تمہیں زیب نہیں دیتا۔ حسینہ نے تل ملا کر کہا، اچھا اگر ایسا ٹھیک نہیں تو دونوں عاشق کی بھینٹ چڑھ جاؤ، جان کی قربانی دے ڈالو، اور اگر یہ بھی مشکل ہے تو ڈولی چڑھنا تو آسان ہے نا، بسم اللہ کر کے ڈولی میں قدم رکھ دو۔ یہی ہو سکتا ہے۔ حسینہ غصے سے اٹھی اور پاؤں پٹکتی ہوئی تیزی سے سیڑھیاں اتر گئی۔ حسینہ موتی کے پھولوں کی طرح سفید پڑ چکی تھی اور سامنے والے گھر کے روشن دان سے 2 نیلی آنکھیں اس کے کھوئے ہوئے حسن کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ حسینہ معمول کے مطابق کوٹھے پر آ گئی۔ تپتی ہوئی دوپہر میں کوٹھے کی چھتیں بھی خوب تپ رہی تھیں، لیکن وہ ننگے اور دبے دبے پاؤں اوپر چڑھ آئی، پتھر میں رکا باندھا اور زور سے گلو کی چھت پر پھینک دیا، جسے گلو نے بڑی مہارت کے ساتھ کیچ کر کے چوم لیا۔ دل کے ساتھ رکا کھولا لکھا تھا، میں آج سے کسی اور کی امانت ہوں۔ رکا پڑھ کر گلو کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، آسمان گھوم گیا۔ اسے اپنی نگاہوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ کئی بار رکا پڑھا مگر مضمون وہی تھا۔ حسینہ یہ تم نے میری موت کا پیغام کیوں بھیج دیا ہے؟ کہہ دو کہ یہ شرارت ہے، یہ جھوٹ ہے، میں ایسا کوئی مذاق برداشت نہیں کر سکتا۔ گلو نے فوراً جوابی رکا لکھ کر پتھر حسینہ کے سر میں دے مارا۔ حسینہ نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے گلو کے خدشے کی تصدیق کر دی اور اس کے ساتھ ہی گلو بے حال ہو گیا۔ ایسا تو اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ وہ یہ الفاظ اس کے منہ سے سننا چاہتا تھا۔ پرسوں حسینہ کو مائیوں بیٹھنا تھا۔ گھر میں کچھ چہل پہل بڑھ گئی تھی۔ خرید و فروخت تو تبھی سے شروع تھی جب سے حسینہ اس دنیا میں آئی تھی، البتہ اس میں اب کچھ تیزی ضرور پیدا ہو گئی تھی۔ حسینہ سرسوں کی طرح پیلی ہوتی جا رہی تھی۔ پیلے کپڑوں نے اسے اور بھی پیلا کر دیا تھا۔ اگرچہ سبھی لوگ اس کی خاموشی کو بھانپ گئے تھے، لیکن سب یوں ہی ہنس کر ٹال دیتے کہ ایسے موقعوں پر ایسا ہی ہوتا ہے۔ گلو صبح سے رات تک کمرے میں ٹہلتا رہا۔ جب بھی حسینہ نظر آتی تو کوئی نہ کوئی اس کے ساتھ ضرور ہوتا، جس کی وجہ سے وہ اشارہ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ مسلسل 8 گھنٹوں کے بعد جب سب سو گئے تو اس نے اپنے کمرے کی روشنی بجھا دی۔ ایک سگریٹ تھا جو بار بار جل بجھ رہا تھا۔ جو ہی حسینہ کو اس نے تنہا دیکھا تو اپنے کمرے کی لائٹ جلا دی اور دوسرے ہلم میں وہ ہاتھ جوڑ کر اسے باہر آنے کا کہہ رہا تھا۔ حسینہ 2-3 گھنٹے چھت پر لیٹی تڑپتی اور کڑوتے بدلتی رہی، سوچتی رہی، اے خدا میں کیا کروں؟ دل اسے بار بار آخری بار ملنے پر مجبور کر رہا تھا۔
وہ آخری بار اسے قریب سے دیکھنا چاہتی تھی۔ محبت میں تڑپ تڑپ کر دھڑکنے والے دل کی دھڑکنیں گننا چاہتی تھی جو اس کے کشادہ سینے سے باہر نکل آنا چاہتا تھا۔ ماں کی نصیحتیں بار بار اس کے اٹھتے ہوئے قدموں کو روک لیتی تھی۔ آخر اس نے فیصلہ کن انداز میں خود سے کہا کہ اس سے پہلے کہ تو اپنے بچپن کی محبت سے، جس کا ننھا سا پودا اب تناور درخت بن چکا تھا، زندگی بھر کے لیے جدا ہو جائے، ایک بار اس سے مل لے۔ تیری عزت اس سے اتنی ہی عزیز ہے جتنی مجھے۔ یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا تو ساری زندگی کا پچھتاوا رہ جائے گا۔ سونی تو کچے گھڑے پر تیر کر مہیوال سے ملنے جاتی تھی اور تو چند سیڑھیاں نہیں اتر سکتی، اور یوں وہ ننگے پاؤں کالی چادر اوڑھ کر عزت کی ایک ایک سیڑھی اتر گئی۔ گلو موڑ پر اندھیرے میں کھڑا تھا۔ چاندنی کی 14ویں رات تھی۔ یہ وہی رات تھی جب وہ ایک ساتھ مل کر آنکھ مچولی کھیلا کرتے تھے اور اکثر کھیل ہی کھیل میں غائب ہو جایا کرتے تھے۔ حسینہ تو آ گئی کیا؟ حسینہ تو آ گئی کیا؟ گلو نے ہلکلاتے ہوئے کہا۔ مجھے یقین تھا کہ تو ضرور آئے گی، مجھ سے ہمیشہ کے لیے بچھڑنے کے لیے، مجھ سے ملنے کے لیے۔ یہ سب کیا ہے؟ تم میری حالت کا صحیح اندازہ لگا سکتی ہو؟ خدا را ایسا مت کرو، میری چاہت اور میری دیوانگی کو اتنی بڑی سزا مت دو۔ مجھے کچھ سوچنے کا موقع دو، کچھ کہنے کچھ کرنے کا موقع دو۔ اتنی جلدی کیوں؟ آخر کیوں؟ گلو میں کیا جانوں بیٹیاں ماں باپ پر اس قدر بوجھ کیوں ہوتی ہیں؟ اس نے آنکھوں میں آئے ہوئے آنسو پوچھتے ہوئے کہا۔ اور سیڑھیوں میں چلتے ہیں۔ ہماری محبت کو کسی نے پروان چڑھتے نہیں دیکھا۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ تم کسی قابل بھی تو نہیں ہونا۔ اب اس محبت کو یوں ہی دیواروں میں دفن ہو جانے دو۔ ہمارا ملنا خدا کو منظور ہی نہ تھا، ورنہ یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ میں زندگی میں پہلی بار تم سے کچھ مانگنے آئی ہوں۔ بھاگ جانا ہمارے بس میں نہیں کہ یہ ضلالت کا لبادہ ہم اوڑھ نہیں سکتے۔ خودکشی حرام ہے۔ کہتے ہیں کہ آخرت میں وہی روحیں باہم ملیں گی جو پاک ہوں گی، اور حرام موت مر کے ہم کیسے یکجا ہو سکتے ہیں؟ عشق تیرے خاموش لبوں پر قرباں ہوں تقریریں لاکھوں۔ تو خاموشی سے جدائی کی سولی پر چڑھ جا، کیونکہ ہم بزدل ہیں، معاشرے کا سامنا نہیں کر سکتے، اور میں تمہاری حسینہ کو جو صرف تمہاری تھی، تمہاری ہے، وہ اپنے ہی ہاتھوں سے دفن کر دیتی ہوں۔ دونوں ساون بادوں کی برستی ہوئی برکھا کی طرح رو رہے تھے۔ تم خاموشی سے میرے جنازے کو کاندھا دے دینا۔ کیا تمہیں منظور ہے؟ یہی تمہاری پہلی اور آخری نشانی ہوگی۔ کہتے ہوئے وہ کبھی نہ ملنے کے لیے جدا ہو گئے۔ حسینہ نے بے اختیار ہو کر کلو کے ہاتھوں کو چوم لیا، جو اس کی وجہ سے موٹے موٹے ڈنڈے برسا کرتے تھے۔ کلو سیڑھیوں سے گلی کی طرف یوں بڑھ رہا تھا جیسے پھانسی کے پھندے کی طرف بڑھ رہا ہو۔ الوداع، الوداع میری زندگی، تیرے چلے جانے سے میری جان پہ کیا گزرے گی، یہ صرف تم جانتی ہو اور کوئی دوسرا نہ جان سکے گا۔ حسینہ نے جلدی سے اندر داخل ہو کر آہستہ سے کنڈی چڑھا دی اور آہستہ آہستہ آ کر اپنی چار پائی پر لیٹ گئی اور سکھ کا سانس لیا کہ انہیں کسی نے دیکھ نہیں لیا۔ 2 نوافل شکرانے کے ادا کیے جو عزت دنیا میں نیلام نہیں ہو گئی۔ حسینہ کی وہ رات ماہی بے آب کی طرح تڑپتے گزری۔ ڈھولک کی تھاپ پر ارمانوں بھرے گیت مدھر آوازوں میں حسینہ کے کانوں میں پگھلے ہوئے شیشے کی طرح تڑپتے رہے، لیکن وہ قیدی پنچھی کی طرح پنجرے میں پھڑپھڑاتی رہی۔ صبح بارات آنا تھی۔ ساری رات گلو سرگٹ سلگاتا رہا۔ ایک لمحے کے لیے بھی وہ روشن دان سے نہ ہٹا۔ وہ زندگی کے آخری لمحے گنوانا نہ چاہتا تھا۔ وہ تو شکر ہوا جو اس کے گھر میں کوئی موجود نہ تھا، ورنہ زخمی محبت کبھی نہ چھپتی۔ گلو کی امی اور ابا صبح ہی سے کسی عزیز کی تعزیت کے لیے جا چکے تھے۔ ادھر حسینہ کسی نہ کسی بہانے بار بار باورچی خانے میں آ جا رہی تھی اور گھپ اندھیرے میں اپنے چاند کو تلاش کر رہی تھی جو اس سے بہت دور تھا۔ وقت کبھی کسی کا ساتھ نہیں دیتا،
دونوں کی محبتوں کو رونتا ہوا روشنی میں ڈھل گیا۔ مجھے ماموں کے ساتھ خالہ کے پاس ہسپتال جانا تھا۔ حسینہ کو دلہن بنے بھی نہ دیکھ سکی، جو میری زندگی کی بہت بڑی حسرت تھی۔ سنا ہے ماں باپ نے بہت شاندار جہیز دیا تھا، 2-3 ٹرک بھر کر سسرال گئے تھے۔ بھینس اور بڑی بڑی دیگیں تھیں، خدا جانے اور کیا کیا کچھ۔ میں دوسرے دن جو واپس آئی تو اپنی کھڑکی سے دوپہر کو حسینہ کے اداس گھر کو دیکھ رہی تھی۔ وہ گلی اب کتنی سونی سونی لگ رہی تھی۔ حسینہ کے دم سے اس گلی میں کس قدر حسن چھلکتا تھا کہ حسینہ کے چھوٹے بھائی نے مجھے آ کر چونکا دیا۔ وہ کہنے لگا، باجی باجی باجی، دلہن حسینہ آپ کو بلاتی ہے۔ اچانک یہ خبر سن کر میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ جلدی جلدی نیا جوڑا پہنا، بال بنائے اور تیزی سے اس کے ساتھ ہو لی۔ حسینہ خاموش بیٹھی ہوئی تھی، جیسے ٹی بی کی مریضہ ہو۔ مجھے آتا دیکھ کر میرے سینے سے لپٹ گئی اور زور زور سے رونے لگی۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ یا اللہ خیر، بھلا اب رونے کی کیا بات ہے؟ حسینہ پیاری، کیا بات ہے؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ ہاں کہہ کر وہ پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ شبانہ، میرے ساتھ اوپر آؤ۔ سلیم نے مجھے ڈرائیور کے ساتھ واپس بھیج دیا ہے اور کہتے تھے میں بعد میں آؤں گا۔ مجھے ڈر لگتا ہے، آخر وہ میرے ساتھ کیوں نہیں آئے؟ رات کو انہوں نے میرے ساتھ کوئی بات بھی نہیں کی۔ خدا جانے کیا ہونے والا ہے۔ ارے تم تو بالکل پاگل ہو گئی ہو۔ کچھ نہیں ہوگا، تم تو بڑی عظیم عورت ہو جس نے اپنے خاندان کی عزت کی خاطر اپنی محبت کی قربانی دے دی۔ تمہارے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوگا، میں نے یقین کے ساتھ اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے کہا۔ یہ الفاظ سن کر حسینہ کی جان میں جان آ گئی۔ اتنے میں حسینہ کا چھوٹا بھائی چیخا، دلہن حسینہ، دولہا بھائی آئے ہیں۔ دیکھا، میں نے کہتی تھی کہ کچھ نہیں ہوگا، وہ تمہارے پیچھے آ ہی گئے ہیں نا۔ دلان میں امی ابا، سلیم، ان کے والد، ماں اور بہن بھائی سب خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ بہنوں کے ہاتھوں میں چوڑیاں اور مہندی لگی ہوئی تھی اور بالوں میں افشاں چمک رہی تھی۔ حسینہ بھی انچھوئی دلہن کی طرح سجی سجائی نظریں جھکائے اپنے دل کی دھڑکنیں گن رہی تھی۔ آخر سلیم اپنی پوری قوت گوئی جمع کر کے بولا، خالہ جی، میں بہت شرمندہ ہوں، مگر میں مجبور ہوں۔ میں بدنصیب ہوں جسے چاند جیسی دلہن اور لاکھوں کی مالیت کا جہیز نصیب نہ ہو سکا۔ خوشیاں گھر آ کر لوٹ گئیں۔ آپ کے جہیز کے ٹرک نیچے اسی طرح کھڑے ہیں کہ ہم اس کے اہل نہ تھے، اور یہ ڈبہ میں آپ کی نظر کرتا ہوں، یہ آپ کی چاند جیسی بیٹی کے کارنامے ہیں۔ برات والے دن گلو نامی لڑکے کے دوست نے، جو حسینہ سے چپ کے پیار کرتا تھا اور خاموش حسد کی آگ میں ساری زندگی جلتا رہا، اور آخری رات یہ خطوط جو حسینہ نے گلو کے نام لکھے تھے چرانے میں کامیاب ہو گیا، اور شادی سے ایک دن پہلے مجھے دے گیا۔ اور ان کی آخری ملاقات میں نے اپنی آنکھوں سے چاندنی رات میں اندھیرے میں چھپ کر دیکھی، جس کا اہتمام بھی اسی لڑکے نے کیا تھا۔ بھلا جہیز کی آڑ میں ایسی عورت کو کیسے گوارا کر سکتا ہوں جس کا جسم تو میرے پاس رہتا ہو اور روح گلو کے گھر کا طواف کرتی رہتی ہو۔